जनाब आदाब है, कैसे मिजाज हैं आपके। मीर साहब का तस्करा है और मीर साहब का अगला शेर है, कोई शिकार रम खुर्दा से जाके कहे टुक फिर कर देख, कोई सवार है तेरे पीछे गर्दो खाको गुबार के बीच। तो बिल्कुल अछूता मजमून है, इंतहाई खूबसूरत शेर है और उसके साथ साथ एक पुरस्कारियत, एक ड्रामा सा इस शेर में है। शिकार रमखुर्दा यानी तेजी में जो शिकार भागा जा रहा है उसको मीर साहब ने पैगाम तो दे दिया, मगर ये वाज़ेह नहीं है कि क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना मकसूद है। क्या उससे ये कहना चाहते हैं कि तुम कितना ही भागो दौड़ो लेकिन वो तुम्हें पकड़ ही लेगा, तुम्हें उस सवार से मफर नहीं है, और ये जो गर्दो गुबार तुम देख रहे हो ये तुम्हारे भागने से नहीं बल्कि उसके घोड़े के सुमो की वजह से है। या ये कहना चाहते हैं कि तुम किसी ऐसे वैसे के शिकार नहीं हो, एक सवार है जो तुम्हारा ख्वाहिशमंद है और ये तुम्हारे लिए बहुत इज्जत और तकरीम की बात है कि किसी ऐसे ने तुम्हारी ख्वाहिश की। या ये कह रहे हैं कि ऐसे तेज बुकटट भागे जाने की क्या ज़रूरत है, पीछे एक सवार है वो तुम्हें सयाद से बचा लेगा। और भी कुछ मतलब निकाले जा सकते हैं इससे। बहरहाल शेर अच्छा है इसलिए आपके गोश गुजार कर दिया। आगे एक शेर है अमीर साहब का, साफ मैदान लामका सा हो तो मेरा दिल खुले, तंग हूँ मामूरे दुनिया की दीवारों के बीच। खूबसूरत शेर है और भरी पूरी दुनिया में इतने सारे रिश्तों और ताल्लुकात के दरमियान अजनबियत तन्हाई का जो एहसास है इसमें, उस पर मुनीर नियाजी का एक शेर याद आया। खौफ देता है यहाँ अब्र में तन्हा होना, शहर दरबंद में दीवारों की कसरत देखो। मुनीर नियाजी का शेर भी बहुत खूबसूरत है और मॉडर्न पोएट्री है। फिर अगली एक गज़ल का मक्ता है, धोते हैं अश्क खूनी से दस्तो दहन को मीर, तौरे नमाज क्या है जो ये है वुजू की तरह। अब यहाँ भी मीर साहब का वही अंदाज जो सिर्फ उनका अपना है कि इंतहाई सख्त बात हो, दर्दनाक बात हो, सब बातों को एक मुतालियाती मुशाहिदे की तरह, सिंपल ऑब्जर्वेशन की तरह बयान कर देते हैं। शायबा भी नहीं होता कि ये इतनी दुख की बात है, इतनी खुशी की बात है या कोई बहुत अहम नुक्ता है। सरसरी कहते हैं, गुजर जाते हैं। इसके लिए गैर मामूली शायराना बुलंदी दरकार होती है जनाब। तो ये कि वो शख्स कितना इश्क में डूबा हुआ होगा कि जो हाथ मुंह को खून से तर हो जाने को वुजू करार दे, और फिर उसकी नमाज कैसी रूह फरसा होगी जो जिसका वुजू ही अश्क खूनी से है। जाहिर है कि ये नमाज इश्क है। फिर आगे कहते हैं कि दिल को जो खूब देखा तो हू का मकान है इस मकान में सारी वही लामका की तरह। यानी जब हमने कायनात पर आलम असबाब पे गौर किया, अच्छी तरह देखा, तो पता लगा कि ये हू का मकान है, यानी अल्लाह का घर है, अल्लाह हू। और तो दिल को
ہو کا مکان کہنا اور پھر وہاں سے اسے ڈائیورٹ کرنا ٹورڈز لامکان، یہاں پہ دیر از نو سینس آف اسپیس، ایک انتہائی خوبصورت بات ہے۔ یعنی قلب انسان میں اسپیس جیسا، لامکان جیسا ایمٹینس ہے، وائڈ ہے، اور وہیں پر خدا کا بسیرا ہے۔ خدا کیونکہ زمان و مکان سے ماورا ہے، اس لیے اس کا بسیرا بھی وہاں ہے جہاں اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے فانی بدایونی نے کہا تھا کہ ایک عالم دل ہے، یہی دنیا، یہی فردوس، ہر شے نظر آتی ہے نظر آئی ہوئی سی۔ آگے کہتے ہیں کہ خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ سر پر ہجوم درد غریبی سے ڈالیے، وہ ایک مشت خاک کس صحرا کے ہے جسے۔ دو انتہائی خوبصورت اشعار، اور آئی تھنک کہ ان میں غالب اور میر کے سٹائلز کا اپروچ کا ڈفرنس، تضاد میں نہیں کہوں گا لیکن اختلاف بھی نہیں، لیکن فرق بہت ہی خوبصورتی سے واضح ہوتا ہے۔ غالب کا شعر معانی اور استعارے سے لبریز ہے، اور وہی غالب کی بلند خیالی کہ صحرا کو ایک مشت خاک کی برابر قرار دیتے ہیں وہ۔ اور میر کا اپنا اسٹائل ہے، سادہ الفاظ میں گزرتے ہوئے گزرا لہجے میں مبالغہ کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرتے ہیں۔ مبالغہ یہ کہ خرابہ بھی ہے اور اس میں خاک بھی نہیں ہے، یعنی اس خرابے کی ویرانی کا عالم یہ ہے کہ اس میں ایک مٹھی بھر خاک بھی نہیں ہے۔ اب یہ مبالغہ بھی ہے لیکن بتا رہا ہے کہ خرابہ کتنا ویران ہے، اور پہ طنز بھی ہے کہ جس خرابے میں ایک مشت خاک بھی نہ ہو، اس میں آباد ہونا کتنا بڑا بربادی کا باعث ہے، یعنی یہ آبادی کمال بربادی ہے۔ آگے ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ اب یہ بنیادی طور پر ایک کیفیت کا شعر ہے، لیکن اس میں معنی بھی پنہاں ہے، معنی سے خالی نہیں ہے یہ۔ یعنی دل گرچہ ایک شہر ہے لیکن اسے اس وجہ سے کم قیمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اپنے دل کی بات نہیں کی، ہر وہ شے جس میں درد ہے، جسے دل کہا جا سکتا ہے، میر صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسے اجاڑنے سے کے خلاف تنبیہ کی ہے۔ یعنی منادی کر رہے ہیں میر صاحب کے دل کو، درد مندی کو، آرزو مندی کو سبک نہ جانو، ارزاں نہ سمجھو، قدر کرو، اجاڑو مت۔ جور دلبر سے کیا ہوں آزردہ، میر اس 4 دن کے جینے پر۔ یعنی جور دلبر سے یا کسی مشکل سے آزردگی کیا ہو، جب زندگی کی مدت 4 روز کی ہے تو اس ستم کی، جور کی، تکلیف کی مدت بھی 4 روز ہی ہوگی، تو مزید آزردگی سے اس تکلیف کی شدت میں اضافہ کیوں کیا جائے؟ زندگی کے مختصر ہونے کا غم ہی کیا کم ہے کہ اس میں اس کی تکالیف کا یا محبوب کی ظلم و ستم کا غم بھی شامل کر دیا جائے۔ تو اب یہ ایک کیفیت کا شعر ہے کہ آپ شکایت بھی نہیں کر رہے جور دل پر کی، اسے سراہ بھی نہیں رہے، بٹ دیر از اے کمپلیٹ ایکسیپٹنس کہ ہے تو ہے، اب زندگی 4 روز کی تو ہے، اس پہ کیا غم کیا جائے۔ حیرت انگیز
maturity of emotion and dexterity of expression इस शेर में है। तो किंग लेयर में आपको याद होगा कि एडगर जब ग्लोस्टर से कहता है Men must endure their going hence, even as coming hither. Ripeness is all, come on. It's amazing how many times Mir reminds one of Shakespeare. आगे एक मक्ता है कि अफसाने माओ मन के सुने मीर कब तलक, चल अब के सोवे मुंह पे दुपट्टे को तान कर। तो यानी एक कलंदरी है कि ये माँ, हम और मैं के अफसाने, इसमें क्या दिलचस्पी हो, क्या इंसान सुने। हज़ार लोग मुज्तमा होते हैं, लेकिन हर कोई अपनी ही ज़ात का जोया होता है, अपनी ही कैफियत, अपनी ही शख्सियत में महव होता है। तो मुंह पे दुपट्टा तान के, चादर तान के सोना एक मुहावरा है। तो यानी हम सबसे अलग होकर, बेगाना होकर रहेंगे। लोग तो अपने किस्सों में, अपनी ज़ात के तस्करों में, अपनी ख्वाहिशात में बंधे चले जाएंगे। तो मीर साहब एक दरवेशाना तमकनत के साथ सिर्फ बेनियाजी नहीं, अहले दुनिया के तकब्बुर से, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, झूठा तकब्बुर, उससे लाताल्लुकी का, बरात का इजहार कर रहे हैं। और यूं भी जैसे रशीद तुराबी ने कहा था कि हर इंसान एक किस्सा है तुराबी, क्या सुने कोई, सलीक़े की कहानी हो तो दिल मुश्ताक होता है। फिर आगे एक मक्ता है कि अब के बालीदन गुलहा था, बहुत देखो नमीर, हम सरे लाला है, खारे सरे दीवार हलूज। अब सारा शेर ये मेटाफोरिक है, किसी चीज़ को भी स्ट्रेस मीर साहब ने नहीं किया और सरसरी से गुजरे हैं, लेकिन बहुत अहम कर दिया अपने मजमून को। खारे सरे दीवार से मुराद लोहे की कीलें हैं, जो दीवार पर इसलिए लगाई जाती हैं कि जो लोग अब तो पाकिस्तान में इसलिए लगाई जाती हैं कि लोग बाहर से अंदर ना आए दीवार डाप के, लेकिन पहले लगाई जाती थी कैद खाने में या जहनी शफा खाने में, कि जो लोग दीवार पर चढ़कर उस पार न कूद जाएं। अब वो जहनी शफा खाना घर से बाहर आ गया, तो डर ये लगता है कि लोग बाहर से चढ़कर अंदर न कूद आए। और फिर ये कांटे या ये कीले इसलिए हमसरे लाला है कि वो खून में तर है, और खून उन दीवानों का है जो उन दीवारों के पीछे कैद है, और उन्होंने उन दीवारों पे चढ़ चढ़ कर या उनको फलांगने की कोशिश में खुद को लहूलान किया, तो कीलों को भी अपने खून से तर हो गया, कीलों को भी अपने खून से तर कर दिया। तो यूं उन्होंने अपने कैद खाने को, खारे सरे दीवार को लाले का हम मर्तबा कर दिया, क्योंकि उनके जहन में बहार की तस्वीर और तमन्ना थी, और लिहाजा उन्होंने दीवार को सुर्ख कर दिया। और ये समझ नहीं पाते कि ये फूलों की सुर्खी नहीं है, बल्कि उसका और उसकी तरह के दूसरे दीवानों का खून है। तो अब वो मासूम बच्चे की तरह अपने साथी से कहता है कि देखो ना, दीवार भी हमसरे लाला है, अब देखो ना, सादगी है, लेकिन इससे जो शख्स कलाम कर रहा है उसकी दीवानगी का भी इजहार होता है। यानी देखो ना, आप गौर करें कि खारे सरे दीवार की जो सुर्खी है वो कलाम करने वाले के अपने और उसके साथियों के खून की मरहून मिन्नत है, और वो उसे फूल और बहार के हमसर समझ रहा है।
یہ اس پائے کا شعر ہے کہ جس معیار کے شعر یا جس پائے تخیل کے شعر میر جیسا شاعر بھی بہت کم کہتا ہے۔ ناصر کاظمی نے اس سے استفادہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفقی ہو گئی دیوار خیال، کس قدر خون بہا ہے اب کے۔ ناصر کا شعر بھی بہت خوبصورت ہے مگر میر کے مرہون منت ہے، بلا واسطہ یہ خیال انہوں نے ان سے لیا ہے۔ پھر آگے ایک اور مقطع ہے کہ جلنے کو جو آتی ہے ستیاں، میر سنبھل کر جلتی ہیں، کیا بے صرفہ رات جلی، بے بہرا اپنے شعور سے شمع۔ یہ پوری غزل بہت اعلیٰ معیار کی ہے، میں نے صرف مقطع آپ کے لیے لیا ہے۔ مشکل زمین ہے، بہت مشکل، اور یہ صرف میر اور غالب کو یہ ملکہ حاصل ہے یا یہ گفٹ ہے ان کا کہ وہ ایسی مشکل زمینوں میں بھی اتنے اچھے اور غیر معمولی اشعار کہہ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی اور شاعر، یعنی اچھے شاعر بھی، بڑے شاعر بھی، ان کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس قدر رواں اور خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ اس زمین کی جو مشکل ہوتی ہے اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، غور کیا جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشکل زمین ہے، یعنی باعث تاخیر بھی تھا، عناگیر بھی تھا، یہ کوئی آسان زمین ہے؟ یا مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، چراغاں کیے ہوئے، کوئی کہہ کے دکھائے تو یہ کمال ہے۔ اب یہ جو میں نے شعر پڑھا اس غزل میں قافیہ بالکل کج ڈھب ہے، اور ردیف جو ہے سے شمع بہت ہی مشکل ہے۔ اس میں کوئی غزل کے ہے جو فنی لحاظ سے بھی اچھی ہو، اشعار بھی اچھے ہو اور بامانی بھی ہو۔ اب یہ شعر جو آپ نے سنا جس پہ گفتگو ہو رہی ہے غیر معمولی شعر ہے، آپ کو دیوان کے دیوان آپ چھان جائیے، ایسے اشعار نہیں ملتے۔ اب ستیہ کتنی خوبصورتی سے استعمال کیے، یعنی خواتین جو ستی ہو جاتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، جل جاتی تھی، پھر سنبھل کر جلتی ہیں، کثیر المعانی ہے کہ اپنی بہت ہی اطمینان سے، اعتماد سے جلتی ہیں، اپنی مرضی سے جلتی ہیں، آہستہ آہستہ جلتی ہیں۔ اب ایک استعارہ ہے کہ انہیں عرفان ذات اور آگہی عشق حاصل ہے کہ وہ اپنے معشوق کے بغیر اپنے وجود کو بے معنی سمجھتی ہیں۔ دوسری طرف شمع کو دیکھو کہ وہ جلتی جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں کیوں جل رہی ہے، اور کیونکہ اسے اپنا شعور نہیں، اس لیے اس کا جلنا کسی کام کا نہیں، کوئی قابل تحسین بات نہیں ہے۔ اب یہاں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں بتا دوں کہ میر صاحب ستی ہونے کے فعل کو قبولیت نہیں بخش رہے، نہ اس کی تحسین کر رہے ہیں، ایک استعارے سے بات اپنی واضح کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ صرف جان دینا محبت میں، پرپز میں، آبجیکٹو کے لیے کوئی اہم بات نہیں، بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے وجود سے آگہی ہو، اور پھر اس مکمل شعور کے ساتھ خود کو قربان کیا جائے، صحیح کی جائے، جان دی جائے، وہ قابل تحسین بات ہے۔ یعنی آگہی ذات کے ساتھ، شعور کے ساتھ موت کو قبول کیا جائے۔ تو اب میر وہ شخص ہے، اگر آپ سمجھیں، کہ جو شعور ذات کے بغیر موت کو بھی قبول نہیں کرتا، ایسے شاعر کو آپ کہیں کہ رونے دھونے کا شاعر تھا، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کہنے والے کی کچ فہمی ہے، یا میر کے کلام سے اور مقام سے ایک معصومانہ بے خبری ہے، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اگر آپ صوفیانہ
نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس شعر میں انسان کامل کا تذکرہ ہے۔ انسان کامل کو موت بھی آتی ہے تو وہ اس کے شعور وجود کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آگہی ذات اس کی وصال پہ موت پر منتج ہوتی ہے۔ جسے اپنی ہستی کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے، اس کی ناتمامی کو سمجھ جاتا ہے، تو پھر ذات تمام، ذات مطلق کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، جیسے گویا نفس مطمئنہ لجت کرتا ہے۔ تو انسان کی تکمیل اسی میں ہے کہ وہ فنا ہو جائے، یعنی جو اس کا ظاہری یا خاکی وجود ہے اس کی حد بندیوں سے آزاد ہو جائے، ماورا ہو جائے۔ تو جب انسان مکمل شعور ذات کے ساتھ موت کو اختیار کرتا ہے تو وہ تکمیل ذات ہوتی ہے، اور جب بے شعوری میں میکینیکلی جان دیتا ہے تو وہ بے صرفہ، بے نتیجہ موت ہوتی ہے۔ تو جناب میر صاحب کے کچھ کمال کے اشعار کا آج ذکر ہوا۔ آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ ایسے اشعار کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میر صاحب ہی کا خاصہ ہے یا غالب کا علاقہ ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کی نشست کو ہم تمام کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔